ایک جگہ میں نے دیکھا تھا کہ جہانگیر حنیف صاحب نے ایک سوال غامدی صاحب کی فکر پہ اٹھایا تھا۔ وہ کہتے ہیں، ایک جگہ وہ بلکہ لکھتے ہیں کہ غامدی صاحب دین کو فرد کا مسئلہ سمجھتے ہیں، دین کا آفاقی پہلو ان کی نظروں سے یکسر اوجھل ہے، بلکہ ان کا بنایا ہوا نظام دین کے آفاقی ہونے کے مقدمہ کو کمزور کرتا ہے۔ وہ مدافعانہ منہج کے تحت دین کو سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ حق کی دعوے دار کسی بھی فکر میں غلبے کا جو عزائم خلقی طور پر موجود ہوتے ہیں وہ ان کی فکر میں مفقود ہیں۔ اسلام مطلق حقیقت کا دعوے دار ہے، یہ کسی حق کا حامل نہیں بلکہ دی اونلی ٹروتھ کا واحد مستند نمائندہ ہے۔ اسلام کا یہ ضروری لازمی وصف غامدی صاحب کے پورے ڈسکورس میں ناپید ہے۔ یہ گویا ان کی ایک تنقید ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ذرا گفتگو فرمائیں۔ آ، یہ اصل میں جب تک وہ ان کی اپنی پوری بات پوری تفصیل کے ساتھ سامنے نہ ہو تو اس پر کچھ کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اتنی بات جو آپ نے سامنے رکھی ہے اس میں تو کوئی میری ایک تو یہ آپ کہہ رہے ہیں ایک ججمنٹ ہے، ایک تاثر ہو سکتا ہے، ایک خیال ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ان کا استدلال موجود نہیں ہے۔ تو ججمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، تاثر کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جو اس میں دعوے بیان ہوئے ہیں وہ تو بظاہر ٹھیک نہیں معلوم ہوتے، یعنی دین صرف فرد کا معاملہ ہے، تو حامدی صاحب نے کیا وہ جو شریعت ہے شریعت میں جو اجتماع سے متعلق معاملات ہیں، معیشت ہے، سیاست ہے، معاشرت ہے، کیا حامدی صاحب نے وہ بیان نہیں کیے؟ آفاقی ہونے کا پہلو، آفاقی سے مراد یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں، تو دعوت کی سطح پر تو ظاہر ہے اسلام آفاقی ہے، تو حامدی صاحب کہاں یا کب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی دعوت ساری دنیا کے لیے نہیں ہے؟ آفاقی ہونے کا مطلب ایک یہ ہے کہ آپ اس کو دنیا بھر پر بطور ایک نظام کے غالب کریں گے، تو یہ اگر مراد ہے ان کی کہ غامدی صاحب اس کی نفی کرتے ہیں تو اس پر ظاہر ہے غامدی صاحب کا ایک پورا آرگیومنٹ ہے کہ اظہار دین کا جو قانون ہے وہ رسولوں کے باب میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ذمہ داری بھی اصلاً ان تک ان کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد دنیا میں مسلمان ہر دین کے ماننے والے اپنی ایک حمیت رکھتے ہیں، ایک جذبہ رکھتے ہیں، اس کے تحت مسلمانوں کے اندر بھی یہ موجود ہے، لیکن وہ کس شکل میں، کس پیرائے میں ظاہر ہوگا، اس کے لیے آپ بیانیہ کیا بنا رہے ہیں، اس پر بات ہو سکتی۔ تو اس طرح یہ دو تین مختلف پہلو جو ابھی فوری طور پر آپ کی بیان کی ہوئی عبارت سے سامنے آتے ہیں، ان پر تو یہی کہا جا سکتا ہے پوری تفصیل اس کے سامنے ہو، ان کا خاص نکات ان کے سامنے ہو، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غامدی صاحب کی فلاں بات کا یہ مطلب بنتا ہے یا فلاں بات کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو پھر ہی زیادہ بہتر ہے کہ اس پر کوئی گفتگو کی جائے۔